بھی غصافی نہیں ہے، ساتھ ہی کہہ دیا، کہا یار دیکھو میری جو انگلیاں ہیں نا یہ حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، یہ جو میرے پورے ہیں نا یہ بھی نبی کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ یہ ہے ادب۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پر حکم دیا گیا، فرمایا کہ اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرو، ادب کرو، احترام کرو، اور آگے فرمایا کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 اسلوب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب و احترام، اس کی تعظیم کرو۔ تیسرا اسلوب یہ بیان کیا اس آیت مقدسہ کے اندر، فرمایا کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرو۔ 3 اسلوب بیان کیے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یار ذرا اس ترتیب میں غور کریں، یہ جو ترتیب لکھی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، اور آگے کہا کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا اس اسلوب پر توجہ کریں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا ہے، اس کے بیچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کا ذکر کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے اے لوگوں اگر تعظیم مصطفیٰ ہوئی تو تمہارا ایمان بھی قبول ہے، تمہارے اعمال بھی قبول ہے۔ اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، نہ تمہارا ایمان قبول ہے نہ تمہارے اعمال قبول ہے۔ تو تعظیم ضروری ہے، اس لیے تو شاہ نے کہا نا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر تو پھر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے کا کیا فائدہ، خوب سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، ارے قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھے گھسانے کا کیا فائدہ۔ اگر دل میں محبت ہی نہیں ہے، دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، ارے ہزاروں کیا 40 دن کا کیا 40 سال کا تم چلا کر لو، اگر دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے تو یہ چلے کام نہیں آنے والے، یہ عبادتیں کام نہیں آنے والی۔ اگر ادب مصطفیٰ ہے، ایک راستے سے پتھر بھی اٹھا کر سائڈ پہ کر دو گے نا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف نہ پہنچے، رب تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا کر دے۔ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اگر دل میں ہے تو ساری چیز قبول ہے، تمہارے نمازیں بھی قبول ہیں، تمہارے روزے بھی قبول ہیں، تمہارا حج بھی قبول ہے، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول ہے، ساری چیزیں قبول ہیں۔ اگر ادب نہیں ہے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ایک عمرہ کیا لاکھوں عمرے کر لو، ایک حج کیا لاکھوں حج کر لو، اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو فرمایا کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب آگے چلیے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردان کا کمال ادب دیکھیں، سبحان اللہ، کیا ادب تھا، کیا احترام تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کیا ادب تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ حضور آپ بڑے ہیں یا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں، عمر میں کون بڑا ہے؟ سادی سی بات ہے اور اس کا سادہ سا ہی جواب بنتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ سادہ سا جملہ تھا، سادی سی بات تھی، سادہ سا جواب بنتا ہے۔ چچا سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں، سادی سی بات تھی، سادہ سا جملہ تھا۔ اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی یہ کہہ دیتے کہ میں پیدا پہلے ہوا ہوں، میں بڑا ہوں، میں چچا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ کوئی غصاخی نہ تھی، کوئی بے ادبی نہ تھی، کوئی غصاخی کوئی بے ادبی نہ تھی، لیکن قربان جائے ادب پر، قربان جائے مصطفیٰ کریم کے احترام پر۔ جب آپ کے چچا سے پوچھا گیا حضرت عباس سے، کہا بتائیے آپ بڑے ہیں یا مصطفیٰ کریم،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने पता क्या जवाब दिया? फरमाया कि हुआ अकबर मिन्नी व आना वुलिदतु क़ब्लहु। फरमाया कि बड़े तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं, अलबत्ता दुनिया में विलादत पहले मेरी हुई है। अल्लाह अकबर। जरा इस जुमले पर गौर करें। पूछा गया कि आप बड़े हैं या मुस्तफा करीम? जवाब क्या दिया आपने? फरमाया कि हुआ अकबर मिन्नी व आना वुलिदतु क़ब्लहु, यानी बड़े तो हुजूर ही हैं, यानी बड़े तो हुजूर ही हैं, यानी बड़े तो हुजूर ही हैं, मगर दुनिया में विलादत पहले मेरी हुई है। बड़े हुजूर हैं, बड़े हुजूर हैं, ये है अदबियात, ये है कराम। एक सहाबी के बारे में आते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करते हुए, क्या हम वो हदीस तैयबा बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटी की परवरिश की, अदब सिखाया, एहतराम सिखाया, जब उसके निकाह की उम्र है, निकाह करा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। ये जो उंगली के इशारे किए ना मैंने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। सहाबी रसूल इसी तरह की एक और हदीस तैयबा बयान करते हुए आपसे पूछा गया एक सहाबी से, वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज है, वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज नहीं है? उस सहाबी ने उस हदीस को, जो नबी की बारगाह से वो हदीस सुनी थी, उस हदीस को लोगों के सामने जब बयान किया, कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 तरह के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज नहीं है। जब यूं इस तरह इशारा किया ना, दिल में ख्याल आया, यार हुजूर ने भी ऐसे इशारा किया था, मैंने भी ऐसे इशारा कर दिया है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। बल्कि क्या कहा, साथ ही ये जुमला कह दिया, कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 तरह के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी जायज नहीं। साथ ही कहा मेरी उंगलियां नबी की उंगलियों से छोटी हैं, मेरे पोरे भी हुजूर के पोरों से छोटे हैं।